لیفٹیننٹ بلال اعظم اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی لیفٹیننٹ نعیم احمد کر رہے ہیں۔ اس علمبردار دستے میں شامل کیپٹن زہیب، کیپٹن راشد، کیپٹن فضل، کیپٹن حارث، کیپٹن زعیم، کیپٹن حیدر، کیپٹن سرمد، کیپٹن شاہزیب اور کیپٹن فراز یوم پاکستان پریڈ کے مختلف دستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ These are flag bearers. The flag bearer is carrying the national standard, and each of the other flag bearers is carrying a standard representing one's regiment. When engaged in battle, the flag gives soldiers a rallying point and maintains the morale of the soldiers. As long as the army is in the battlefield, the flag must soar. It is a sign of survival, commitment and resolve. تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نخلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے۔ میجر حسن شہزاد ڈوگر، جن کا تعلق المحافظ بٹالین 70 پنجاب ریجمنٹ سے ہے، آج کے اس باوقار علمبردار دستے کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان ہماری مقدس ترین روایات کے امین ہیں۔ پاک بحریہ کا دستہ اور یہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے صاحب، یہ جو پوزیشن لے گا علمبردار دستہ، بڑا ہی ایک باوقار انداز اور جیسے ڈیزالو ہماری ٹیلی ویژن کی اس میں ہوتا ہے ویسی موومنٹ، آپ ذرا اس کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ پرچم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور جس کی حرمت کے لیے یہ نوجوان کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ جان جاتی ہے بے شک جائے، پرچم نہ تیرا جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے، جان دینا جہاد اکبر۔ علمبردار دستہ سلامی کے چبوترے کے عین سامنے اپنی مقررہ جگہ سنبھالتے ہوئے مارچنگ کا انتہائی خوبصورت انداز، تنظیم، یقین اور اتحاد کی بہترین مثال۔ علمبردار دستہ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے اور تمام حاضرین کھڑے ہو کر اس علمبردار دستے کے لیے موجود یہاں، جس میں ہمارے غیر ملکی مہمان بھی شامل ہیں۔ قومی پرچم کے اعزاز میں تمام حاضرین اپنی نشستوں سے کھڑے ہیں۔ علمبردار دستے میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ بلال اعظم اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹیننٹ نعیم احمد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی علمبردار دستہ اپنی جگہ لے گا تو ہم انشاءاللہ کرن شفیق سے یہ جانیں گے کہ جو ترتیب ہے پریڈ کی وہ کیا ہوگی، اور وہ تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پریڈ گراؤنڈ کے دلکش مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر علمبردار دستہ۔ اس علمبردار دستے میں شامل یہ جوان یوم پاکستان پریڈ کے مختلف دستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان میں شامل ہیں کیپٹن زہیب، کیپٹن راشد، کیپٹن فضل، کیپٹن حارث، کیپٹن زعیم، کیپٹن حیدر، کیپٹن سرمد، کیپٹن شاہزیب اور کیپٹن فراز۔ رنگ اجلا شفاف پانی، رنگ ہے سبز اس کہانی، جو بھی ہے نام اپنی دھرتی کا، ہم نے رکھا ہے اس جوانی کا، قطرہ قطرہ بچا کے رکھا، ذرہ ذرہ سجا کے رکھا، جس کی لو سے جلے نموئے وطن، وہ دیا تک بجھا کے رکھا۔ ایک اور منظر مارچنگ کا
آپ کی اسکرین پر خواتین و حضرات علم بردار دستہ. جس باوقار انداز میں علم کو لے کر آیا جاتا ہے اس پریڈ ڈے، وہ نشانی ہے اور علامت ہے اس بات کی کہ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں کیسی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ حسین پرچم جسے ہم کہتے ہیں یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم. علم بردار یہ دستہ سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے، اور ان کے سامنے موجود ہیں پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز، پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، اور پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر ثقلین کاظمی، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے. کرنل صاحب، آپ ہمیں اس پریڈ کی ترتیب کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں. اب سے کچھ دیر میں مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وزیر دفاع اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان پریڈ وینیو میں تشریف لائیں گے. ٹرمپ پیٹرز آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین کی آمد کا اعلان کریں گے. پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ بجایا جائے گا، جس کے بعد پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پریڈ کے معائنے کے بعد پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہواباز چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تقریب کے مہمان خصوصی پریڈ سے خطاب فرمائیں گے، جس کے بعد پریڈ مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی. مارچ پاس کے بعد پاکستان آرمی ایویشن اور پاکستان نیول ایویشن کے ہواباز فلائی پاسٹ، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے شاہین فضائی مظاہرہ پیش کریں گے، جس کے بعد تینوں مسلح افواج کے کمانڈوز 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے، اور آخر میں وطن سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف سکولوں کے بچے راحت فتح علی خان کے ساتھ ISPR کے تیار شدہ ملی نغمے پیش کریں گے. اس وقت پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، لیفٹیننٹ کمانڈر ثقلین کاظمی پاکستان نیوی، اور بریگیڈیئر پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر نواز علم بردار دستے کے سامنے آپ کی اسکرین پر موجود. اب جبکہ ہم مہمانان گرامی کی آمد کے منتظر ہیں، ضروری ہوگا کہ کرنل صاحب یہاں پہ 23 مارچ کو منعقد ہونے والی اس خاص پریڈ کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ پس منظر آپ بیان کریں. یوم پاکستان پریڈ اس عزم کا اعادہ ہے کہ قوم اور افواج پاکستان دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اس پریڈ کا آغاز 1956 میں ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی سے شروع ہوا، جو 33 سال یعنی 1999 تک جاری رہا. Ladies and gentlemen, the Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Azad Lodhi, Hilal Imtiaz Military has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، وائس چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل اسد لودھی ہلال امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں. معزز خواتین و حضرات، 77 برس قبل آج ہی کے دن منٹو پارک لاہور میں ہونے والے تاریخی اور عہد ساز اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی، اس نے 7 برس کی قلیل مدت میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسی مملکت کو جنم دیا جس کی بنیاد نظریہ تھی. وہ نظریہ
جس سے قوم نے اپنی سمت کا تعین کیا. خواب سے سوچ اور سوچ سے حقیقت کا سفر آسانی سے طے نہیں ہوا. آزادی کے 70 برس ہماری جہد مسلسل کے آئینہ دار ہیں، اور اس طوفان بلاخیز نے ہمیں وطن کی سالمیت، دفاع اور تحفظ کے حوالے سے کئی آزمائشوں سے گزارا، مگر قوم کے عزم و ہمت نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں جو اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے. شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ میں حاضرین کی ایک کثیر تعداد، جس میں شامل نوجوان، بچے، خواتین، معمر افراد کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سول و فوجی حکام اس وقت پریڈ کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. 1990 سے 2005 تک یعنی 15 سال جناح ایونیو اسلام آباد مسلح افواج کی پریڈ کا مرکز رہا. 2007 اور 2008 میں جناح سپورٹس کمپلیکس میں یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا رہا. 2 سال قبل 7 سال کے وقفے کے بعد یوم پاکستان پریڈ کا سلسلہ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے شروع ہوا، جہاں آج یہ پریڈ جاری ہے. پاکستان ایئر فورس کے شہینوں کا دستہ. Ladies and gentlemen, the Chief of Naval Staff, Admiral Mohammad Zakaullah, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد ذکا اللہ نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں. خواتین و حضرات، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی، مگر آزادی کو برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی جنگ ابھی جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام ادارے اور پاکستانی عوام بھی برسر پیکار ہیں. خواتین و حضرات، آج کی یوم پاکستان پریڈ میں جو دستے شامل ہیں ان کو مختلف کالمز میں ترتیب دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے مارچنگ کالمز یعنی پیادہ دستے، جس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، مجاہد فورس، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا، پاکستان رینجرز پنجاب، پاکستان پولیس، ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز، ٹرائی سروسز نرسنگ سروسز، پاکستان بوائے اسکاؤٹس، پاکستان گرل گائیڈز، ٹرائی سروسز بینڈ اور ترکی کا جانصاری بینڈ جسے مہتر بینڈ کہتے ہیں کے ساتھ ساتھ ٹرائی سروسز اسپیشل سروس گروپ SG اور پیپلز لبریشن آرمی چائنا اور سعودی اسپیشل فورسز کے دستے شامل ہیں. ماؤنٹڈ کالمز یعنی سوار دستوں میں پریزیڈنٹ باڈی گارڈز اور کیمل بینڈ کے دستے شامل ہیں. میکنائزڈ کالم یعنی مشینی دستوں میں رسالہ، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، آرمی ایئر ڈیفنس، پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس، آرمی انجینئرز، آرمی سگنلز اور PD کے دستے شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی فلوٹس بھی آج کی پریڈ کا حصہ ہیں. 18 پنجاب ریجمنٹ، دی ڈیزرٹ ہاکس بٹالین. Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلا، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. خواتین و حضرات، 23 مارچ 1940 کو ہم نے پاکستان بنانے کا عہد کیا. ہم کامیاب ہوئے. آئیے آج مل کر عہد کریں کہ ہم پاکستان کو فسادیوں سے پاک کریں گے. آپریشن رد الفساد محض ایک ملٹری آپریشن کا نام نہیں، بلکہ ایک تصور، مصمم ارادہ اور پاکستانی قوم کا عزم. سلام ان ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نچھاور کر دیے. فخر ہے ہمیں ان غازیوں کی بہادری پر جو دفاع وطن کے لیے ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہے، کیونکہ وطن کی مٹی ہر رشتے سے پیاری ہے، اس میں شہیدوں کے خون کی آبیاری ہے. جی معزز خواتین و حضرات، یہ فرنٹیئر کور کا دستہ
یوم پاکستان ایک خوبصورت دن ہے، ایک جذبے کا سفر ہے، ایک عہد کی تجدید ہے، روشن صبح کی نوید ہے۔ یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد اس بات کی غمازی ہے کہ دہشت گردی کے قدم اکھڑ چکے، قوم متحد اور یکسو ہے، اور انشاءاللہ ایمان، اتحاد اور تنظیم سے آگہی کا نور اترے گا، ہر طرف پاکستان ابھرے گا انشاءاللہ۔ Ladies and gentlemen, Chairman Joint Chief of Staff Committee, General Zubair Mahmood Hayat, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خواتین حضرات، سرخاب شمالوں، محراب جنوبوں، کھیت کھلیانوں، ریت نخلستانوں، گھنے جنگلوں کی سرزمین پاکستان، جس سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت کسی اہتمام کی محتاج نہیں بلکہ اس دھرتی پہ دھڑکنے والے ہر دل کی میراث ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں تو کسی جذبے کے سبب، اور یہ جذبہ اس قابل ہے کہ اس کا جشن منایا جائے۔ اور آج کی پریڈ اس حوالے سے تاریخی ہے خواتین و حضرات کہ یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین، سعودی اسپیشل فورسز کی مسلح افواج کا دستہ، ترکی کا مہتر بینڈ اور لو میڈ LY-80 کا دستہ اس پریڈ میں شامل ہو رہا ہے۔ کثیر تعداد یہاں موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، علم بردار دستہ، اور ان کے سامنے موجود ہیں پریڈ کمانڈر۔ صاحب، ایک دو روز سے سورج کی آنکھ مچولی جا رہی تھی، لیکن آج ایک روشن صبح 23 مارچ سال 2017 شکر پریاں گراؤنڈ اسلام آباد، اور غیر ملکی مہمان یہاں موجود۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس پریڈ میں اعلیٰ سول و فوجی حکام، غیر ملکی مندوبین اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین، سعودی اسپیشل فورسز اور ترک مہتر بینڈ کے دستے آج کی اس پریڈ کا حصہ ہیں۔ پاک فضائیہ کا دستہ، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں حاضرین کی ایک کثیر تعداد، اور اس کثیر تعداد میں بھی ایک کثیر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جو انتہائی ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ اس جذبہ حب الوطنی کو سیلیبریٹ کرنے شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ آج کی اس پریڈ کو مختلف دستوں میں ترتیب دیا گیا ہے، جس میں مارچنگ کالمز، ماؤنٹڈ کالمز، میکنائز کالمز، اور اس کے علاوہ مختلف ثقافتی فلوٹس آج کی اس پریڈ کا حصہ ہیں۔ ایک روشن صبح، امید کی کرن، ایک عہد کی تجدید۔ Ladies and gentlemen, Defense Minister Khwaja Mohammad Asif has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ عوام کا ان پر غیر متزلزل اعتماد ہے۔ پاک افواج وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندہ، قومی یکجہتی کی آئینہ دار، پاکستانیت کی علامت اور دفاع وطن کی ضمانت ہیں۔ افواج پاکستان نے دفاع وطن کے بنیادی فریضے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میری وفا کا ہے جان نثار کروں، میرے وطن تیری مٹی سے
ایسا پیار کروں میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو. میرا نصیب ایسا بار بار کروں جو خون دل سے چمن کو بہار سونپ گئے. اے کاش ان میں کبھی خود کو میں شمار کروں. حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اور لائیو کوریج خواتین و حضرات. مختلف ریجمنٹ اور یہ پریڈ گراؤنڈ کے انتہائی. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Nawaz Sharif, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں. کورل آف ملٹری پولیس کا چاق و چوبند دستہ جس کا تعلق 14 ملٹری پولیس یونٹ سے ہے وزیر اعظم کے ہمراہ ہے, اور ملٹری پولیس کے اس دستے کی قیادت میجر فضل منان کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہاتھ ہلا کر لیجیے. نہایت پروکار طریقے سے یہ دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے رک گیا. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف, وزیر دفاع خواجہ محمد آصف, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی, چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف نیول سٹاف اور وائس چیف آف ایئر سٹاف نے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کا استقبال کیا. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں, اور سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی, چیف آف آرمی سٹاف سے مصافحہ کر رہے ہیں, چیف آف نیول سٹاف اور وائس چیف آف ایئر سٹاف. خان صاحب, ہمیں انتظار ہے اپنے آج کے مہمان خصوصی کا. صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی آمد متوقع ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ حاضرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے آج کی اس پریڈ میں, اور اب سے کچھ دیر میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین پریڈ وینیو میں تشریف لائیں گے. ٹرمپیٹرز ان کی آمد کا اعلان کریں گے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان. آج کی اس پریڈ کی جو منفرد بات ہے وہ عوامی جمہوریہ چین کے ٹرائی سروسز اور سعودی اسپیشل فورسز کے دستے کی شمولیت, اور اس کے علاوہ ترک ملٹری بینڈ جسے مہتر بینڈ کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے, وہ بھی آج کی اس پریڈ کا خصوصی حصہ ہے. خواتین و حضرات, ٹمپریچر کی آواز اشارہ ہے صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی پریڈ وینیو میں آمد کا. معزز حاضرین, صدر پاکستان جناب ممنون حسین پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کی حفاظت میں صدارتی بگی پہ سوار سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں. کمانڈنٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کرنل عبد المنان صدارتی بگی کے بائیں جانب, جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایڈجوٹنٹ میجر فیضان تصدق بھٹا موجود ہیں.
प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को ये एजाज हासिल है कि 7 जून 1948 को बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से इस यूनिट को पाकिस्तान का परचम अता किया। वजीर आज़म पाकिस्तान इस्तकबाल करेंगे। सदर ममलिकत की सलामी के चबूतरे लाने के बाद सदारती बग्गी के दाएं जानिब कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स कर्नल अब्दुल मन्नान, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर फैजान तसद्दुक भुट्टा मौजूद हैं। जैसा कि फरा बता रही थी कि ये बहुत बड़ा एजाज है कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को 7 जून 1948 को कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से परचम अता किया। और इस यूनिट को तमाम सरबराहान मुल्कियत को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश करने का एजाज भी हासिल है, जो कि एक मुनफरिद एजाज है। 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, आर्मर्ड कोर की सीनियर तरीन रेजिमेंट, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का दस्ता, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के शाह सवारों का ये खूबसूरत अंदाज, और अब से कुछ देर में सदर ममलिकत की ये बग्गी ऐन सलामी के चबूतरे जाएगी। आज की इस तकरीब में चीफ ऑफ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल सोली ज़चारिया और अवामी जमहूरिया चीन के मेजर जनरल ली जियानबो तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। सदर ममलिकत की आमद पर, जैसे अभी कल साहब को बता रहे थे, गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद, और वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से मुसाफा कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। यौम पाकिस्तान एक खूबसूरत दिन, एक रोशन सुबह। सदर पाकिस्तान सलामी के चबूतरे की जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ हमराह हैं, और सलामी के चबूतरे पे सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ मौजूद हैं। और अब परेड सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं। परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा। का दस्ता, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना।
اب پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز صدر پاکستان جناب ممنون حسین سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. بریگیڈیئر عامر احسن نواز جن کا تعلق 3 بلوچ رجمنٹ سے ہے. President Mamnoon Hussain, who is the chief guest of today's parade, will now review the parade. After Brigadier Amir Ahsan Nawaz. Ladies and gentlemen, 77 years ago, on the 23rd of March, the dream of Pakistan was conceptualized by our founding fathers in Lahore. For the first time, the fate of the Muslims of the subcontinent was decided, and the vision of the great thinker and poet, Allama Dr. Muhammad Iqbal, was fulfilled. 7 years later, Pakistan became an independent nation, and 23rd March came to be known as Pakistan Day. پاک فضائیہ کا دستہ اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین پریڈ کے معائنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اور ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ جس کا تعلق 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سے ہے، لیفٹنٹ کرنل راجہ عرفان احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں. سنو لیپرڈز بھی کہا جاتا ہے انہیں. اور ان کے ساتھ پاکستان بحریہ کا دستہ. پاک سرزمین کے ان سرفروشوں کا دھرتی سے وعدہ ہے. معزز خواتین حضرات، صدر پاکستان جناب ممنون حسین جن پہ سوار ہیں، ان کے عقب میں صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عبد المعید، جن کے دائیں جانب پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز موجود ہیں. سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر پاکستان جیپ پہ سوار صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عبد المعید اور پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز کے ساتھ. آج کی اس پریڈ کو مختلف کالمز میں ترتیب دیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے مارچنگ کالم، ماؤنٹڈ کالمز، میکنائز کالم، اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کے دستے کو. This day, every year is commemorated with same zeal, same resolve, and same oath to keep the flag sky high. Everything for a prosperous Pakistan, to live and let live peacefully, yet no compromise on any national interest in any capacity. صدر پاکستان پریڈ کا معائنہ کریں گے. سب سے پہلے دا کوئین آف دا بیٹل انفینٹری ریجمنٹ کے دستے، 18 پنجاب ریجمنٹ کا دستہ ڈیزرٹ ہاکس بٹالین کے نام کے طور پر جانی جاتی ہے. خیل اللہ بٹالین 21 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ، 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، پاکستان کی واحد 4 جہتی قوت پاک بحریہ کا دستہ، پاکستان ایئر فورس کی شاہین، مجاہد بٹالین کا دستہ، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. علم بردار دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان. پاکستان رینجرز پنجاب، جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب، اسلام آباد پولیس، لیڈی آفیسرز کا دستہ، ٹرائی سروسز نرسنگ سروسز کا دستہ، بوائے اسکاؤٹس کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان، اور جو اس وقت چیف اسکاؤٹ پاکستان بھی ہے.
گرل گائیڈز کا دستہ، ٹرائی سروسز اسپیشل گروپ کا دستہ یعنی SSG. وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. دائم آباد تیری حسین انجمن، اے وطن اے وطن، تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے، تیرے شہروں کا سکھ تا قیامت رہے، تا قیامت رہے یہ بہار چمن، اے وطن اے وطن، تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں، تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں، مسکراتے رہیں تیرے کوہ دمن، اے وطن اے وطن، تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، دائم آباد تیری حسین انجمن. معزز خواتین و حضرات، پریڈ کے معائنے کے بعد پریڈ گراؤنڈ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے خوبصورت پورٹریٹس اور تصاویر سے بھی سجایا گیا ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے رہنما اصول، واہ، اور بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے خوبصورت پھول جو کہ اس پریڈ وینیو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا پریڈ رہے کے ہیں. معائنے کے بعد صدر پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سے کچھ دیر میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہواباز چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لے جا رہے ہیں. تمام معزز مہمان سلامی کے چبوترے پہ موجود ہیں، جن میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے علاوہ تمام معزز مہمان. Ladies and gentlemen, you will now witness flypast by Pakistan Air Force and Pakistan Naval Aviation aircraft led by Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, Air Chief Marshal Suhail Aman, Nishan-e-Imtiaz Military. This tradition to lead inspires each soul in Pakistan Air Force. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ جہاں 1965 اور 71 کی جنگوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکی ہے، وہیں دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہے. ضرب عضب کی کامیابی دونوں افواج کے مضبوط رابطوں کی زندہ مثال ہے. Ladies and gentlemen, shortly the Chief of the Air Staff would be arriving at the venue. خواتین و حضرات، نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا طیارہ کسی بھی وقت نمودار ہوا چاہتا ہے. اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے ایئر چیف مارشل سہیل امان اپنے F-16 طیارے کو اڑاتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر مملکت کو سلامی. Ladies and gentlemen, now approaching towards the right side is the formation of F-16 aircraft led by Air Vice Marshal Jawad Saeed, Air Officer Commanding Central Air Command. ان طیاروں کا تعلق مصف ایئر بیس سے ہے اور دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں گروپ کیپٹن سید عمر شاہ،
اسکواڈرن لیڈر عفان اسلم, اسکواڈرن لیڈر ثاقب اطہر دل. Ladies and gentlemen, now approaching from the right is the formation of JF-17 aircraft of number 16 Squadron. JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن ونگ کمانڈر مصطفیٰ اورکزئی کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے. ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر طارق وہاب, اسکواڈرن لیڈر نادر شاہ اور اسکواڈرن لیڈر علی خان پرواز کر رہے ہیں. Next formation now running towards the venue is of F-7PG aircraft of number 23 Squadron. ونگ کمانڈر پیرزادہ ارمغان قیادت کر رہے ہیں F-7PG کی فارمیشن کی. ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر محمد اعظم, فلائٹ لیفٹیننٹ عمر احمد اور فلائٹ لیفٹیننٹ طلحہ سرور پرواز کر رہے ہیں. Ladies and gentlemen, now approaching towards the right is the formation of F-7P aircraft of number 18 Squadron. F-7 طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر یاسر سلیم کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ عاطف احسان, اسکواڈرن لیڈر جمال عبد الناصر اور ونگ کمانڈر یاسر علی. آج کا فلائی پاسٹ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شامل معراج طیارے اپنی فقید المثال خدمات کے 50 سال مکمل کر رہے ہیں. اسی مناسبت سے پاک فضائیہ کے تمام معراج اسکواڈرنز کی نمائندگی کرتے ہوئے 7 معراج طیارے فلائی پاسٹ میں شریک ہیں. Now the first formation of 4 Mirage aircraft is approaching the venue. اس فارمیشن ونگ کمانڈر فاروق حیدر تارڑ کر رہے ہیں, جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ عباسی, اسکواڈرن وقار عباس اور اسکواڈرن محسن ان کے ہمراہ اڑ رہے ہیں. Ladies and gentlemen, shortly the second formation of 3 Mirage aircraft would approach the venue and they would celebrate their golden jubilee in a unique style by carrying out linear bomb burst. اور اب 3 معراج طیاروں کی فارمیشن ونگ کمانڈر عامر مصباح کی قیادت میں پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہی ہے. اس فارمیشن کے دیگر ممبران میں فلائٹ لیفٹیننٹ زعیم خالد اور فلائٹ لیفٹیننٹ عبداللہ شامل ہیں, جو اپنے منفرد انداز میں آپ کے سامنے گولڈن جوبلی منائیں گے. اور یہ خواتین و حضرات ایک منفرد اور دلکش انداز میں منتشر ہوتے ہوئے معراج طیار. Ladies and gentlemen, now approaching towards the venue is the formation of 3 AWACS aircraft of Pakistan Air Force. The formation comprises Karakoram Eagle 3 and SAB 2000 aircraft. پاک فضائیہ کے ایویکس طیارے پریڈ وینیو کی جانب میں پرواز ہے. آگے پرواز کرنے والا طیارہ کراکورم ایگل 3 ہے, جس کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 4 اسکواڈرن سے ہے. اس طیارے کو گروپ کیپٹن ذوالفقار علی شاہین کی قیادت میں ونگ کمانڈر فیصل نواز اور اسکواڈرن لیڈر محسن اڑا رہے ہیں, جبکہ اسکواڈرن لیڈر فراز ٹیکٹیکل ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. دائیں اور بائیں جانب پرواز کرنے والے طیارے ہیں جن کا تعلق نمبر 3 اسکواڈرن سے ہے. ان طیاروں کو گروپ کیپٹن اعتزاز حسین, ونگ کمانڈر بلال انعام, ونگ کمانڈر عزت شہزاد اور ونگ کمانڈر خرم بشیر اڑا رہے ہیں. Ladies and gentlemen, now approaching the venue is the combat support element of Pakistan Air Force comprising the IL-78 and C-130 aircrafts. اویکس طیاروں کے بعد پاک فضائیہ کے IL-78 اور C-130 طیارے سلامی کی چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں. فارمیشن کی قیادت IL-78 طیارے کے کپتان ونگ کمانڈر شیراز قیصر اصغر کر رہے ہیں. بائیں جانب اڑنے والے C-130 طیارے کا تعلق نمبر 6 اسکواڈرن سے ہے, جبکہ دائیں جانب نمبر 21 اسکواڈرن کا C-130 طیارہ پرواز کر رہا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بائیں جانب اڑنے والا طیارہ وہی ہے جس کے ہوابازوں نے جولائی 2016 میں برطانیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل ایئر کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کے پرچم کو سربلند کیا. Ladies and gentlemen, now on horizon you can see a formation of P-3C Orion aircraft from number 28 Squadron of Pakistan Naval Aviation. پاک بحریہ کے 2 P-3C Orion طیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ان طیاروں کا تعلق پاک بحریہ کے نمبر 28 اسکواڈرن سے ہے, جو دشمن کی آبدوزوں
اور سمندری جہازوں کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگانے کے لیے جانا جاتا ہے. یہ فارمیشن کیپٹن شہزاد حامد کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے. ان شاہینوں کا نعرہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. خواتین و حضرات، تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان نیوی کے قاری محمد عمران داؤد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن، اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ خوب جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کا صلہ تمہیں پورا